بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، طارق محمود اوان آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسپیک ود ٹی ایم اوان۔ یہ ہمارا آج پارٹ 2 ہے۔ تو میرے ساتھ ہیں مفتی محمد وسیم صاحب۔ ہمارا جو موضوع تھا وہ توحید چل رہا ہے، استعانت اور توسل، یعنی توحید کیا ہے، عقیدہ توحید کیا ہے، اور استعانت کے بارے میں جو لوگوں میں ابہام پیدا ہوئے وہ اس کی کلیریفیکیشن ہم ان سے چاہ رہے ہیں، اور اسی طرح توسل کے بارے میں، وسیلے کے بارے میں۔ تو آج اس نشست میں ہم ان سے پھر یہ جاننا چاہیں گے یہ استعانت کیا ہے، توسل کیا ہے، اور بعض ایسی عبارات جو علماء دیوبند کی کتب میں لکھی گئی ہیں، ان کتب کی عبارات کو بھی ان کے سامنے رکھیں گے کہ جن سے وسیلہ، استعانت اور غیب، ما فوق الاسباب، غیب کی ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور یہ اہل سنت مسلک دیوبند سے ان کا تعلق ہے۔ تو لوگوں کو جب یہ استعانت اور توسل اور غیر جو ایسی باتیں کہتے ہیں تو ان کو شرک کہتے ہیں، جو ہمارے کچھ حضرات ایسے لوگ ہیں۔ تو ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو دیوبند کی کتب کے اندر یہ باتیں، یہ عبارات لکھی ہیں، جو تبلیغی نصاب میں عبارات لکھی ہیں، جو ان کی المحند فی المفند میں یہ باتیں لکھی ہیں، تو ان کے بارے ان کا نقطہ نظر جانیں گے۔ تو پچھلے ہی جو اس سے پہلا پارٹ تھا اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ استعانت کی، پکار کی، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تو ہم پھر دوبارہ وہیں سے اپنا وہ لنک جوڑتے ہیں تو پروگرام کو۔ جی مفتی صاحب، موسٹ ویلکم، خوش آمدید، مرحبا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اس سے پہلی نشست جی میں آپ نے ہمیں جو بتایا تھا توحید کے بارے میں، استعانت کے بارے میں، شرک کے بارے میں، توسل کے بارے میں، اسی کے ہی کڑی سے کڑی ملاتے ہیں اور آپ سے مزید کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ وہ سوال یہ ہے، میں نے اپنی ابتدائی انٹرو میں بھی کہا لیکن مزید میں تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں کہ لوگوں کے اندر یہ تاثر ہے کہ علماء دیوبند کی مستند تفاسیر اور عقائد کی کتب خود مردوں سے استعانت یعنی مدد کو جائز اور توسل کو مشروع کہتی ہیں۔ تو کیا شرک کا فتویٰ صرف دوسرے مکاتب فکر پر لگانا یہ دوہرا معیار نہیں، یہ مذاق نہیں ہے؟ اس کے وہ نیچے میں وہ آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ کہیں تو مجھے اجازت دیں تو میں وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ وہ عبارت ہے المحند علی المفند، عقائد علماء دیوبند، از مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب۔ سوال نمبر اس میں 31 ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت اس عقیدہ کے قائل ہیں کہ اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان سے مدد مانگنا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، اور یہ توسل مشروع ہے۔ جی مفتی صاحب، اوور ٹو یو۔ یہ جو ہے نا جی، پہلے جو ہمارا پروگرام پارٹ 2 ہے نا، اس کے اندر اس کا جواب ویسے گزر چکا ہے، لیکن چلیں ہم دوبارہ اس کا جواب دے لیتے ہیں۔ یہ ایک نیا اس سلسلہ میں ہے نا، سیریز۔ جی اس میں ہم نے جواب دیا تھا وسیلے کا، اور ایک ہے آئیڈیل صورت۔ آئیڈیل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اللہ کے ذات و صفات میں جیسے کوئی شریک نہیں، اللہ سے مدد اور عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے نبیوں کو، نبیوں نے کبھی بھی کسی غیر اللہ کو نہیں پکارا۔ ایک نبی نے اپنے کسی سینئر نبی کو سے مدد نہیں مانگی، کسی سینئر نبی سے مدد مانگنی، حالانکہ حضرت ابراہیم نبی پاک سے سینئر ہیں، حضرت آدم سینئر ہیں، حضرت نوح سینئر ہیں، آپ پہلے گزرے ہیں، وہ ان سارے حالات سے گزرے ہیں۔ آپ نے کبھی ان سے مدد نہیں مانگی، کبھی فرشتوں سے مدد آپ نے نہیں مانگی، کبھی آپ نے جنات سے مدد نہیں مانگی۔ تو ہم نے چلنا ہے نبی پاک کی سیرت پہ، اسوے پہ۔ اور صحابہ کرام نے بھی کبھی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہیں مانگی، کسی اور نبی کی مدد، فرشتوں کی مدد نہیں لی انہوں نے، کبھی ان سے استعانت نہیں کی۔ نبی پاک بھی ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے تھے اور صحابہ بھی ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے تھے، اور قرآن میں بھی اللہ نے یہی کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شرف سے بھی قریب ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سے زیادہ ہمارے بارے میں جاننے والا کوئی ہے نہیں ہے۔ کیا اللہ سے زیادہ کوئی مدد کر سکتا ہے، طاقت رکھ سکتا ہے ہماری حاجت روائی، مشکل کشائی، مصیبت دور کرنے کی، مدد کرنے کی؟ کائنات میں نہیں ہے۔ تو کیا اللہ سے زیادہ ہمارے سے محبت کرنے والا کائنات میں ہے؟ نہیں ہے۔ جب اللہ سے زیادہ ہمارے بارے میں جاننے والا کوئی نہیں، ہمارے سے نزدیک کوئی نہیں، اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، اس سے زیادہ ہمارے سے پسند محبت کرنے والا کوئی نہیں، ہمارے حالات سے واقف نہیں، تو ہم کس بنیاد پر دوسرے سے مانگے، بدل مانگے؟ یہ ہے آئیڈیل عقیدہ اور صورت۔ ایک ہے آئیڈیل، دوسرا ہوتا ہے اس کے جوابات، عقیدے کے بارے میں جو جوابات، استثناءات اور توجیحات، اس کے بارے میں پھر لوگ اپنے آپ کو گمراہ بھی کر لیتے ہیں، اور پھر اصل مذہب حقہ پر، شریعت پر، اسلام اور دین پر پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ پھر کیسے ہوا؟ جب یہ تھا تو حضرت سلیمان نبی تھے، آپ نے ایک امتی سے مدد کیوں لی آصف بن برقیہ کا تخت لانے میں؟ کیوں لی؟ اچھا، جب اللہ ہے اور اللہ کا نبی بننا تھا حضرت یوسف نے، اور آپ نے ایک بچے سے مدد لے کے گواہی کیوں دلوائی؟ حضرت بی بی مریم اللہ کی برگزیدہ ہستی تھی، حضرت عیسیٰ برگزیدہ نبی تھے، نبی بننا تھا آپ نے، تو پھر آپ نے ایک ایسے شیرخواری میں کیوں بھائی گواہی دے دی؟ اسی طرح حضرت عمر نے یا ساریت الجبل کہہ کے بھائی کیوں ان کی مدد کر دی؟ مدد کی نا، یہ کہ پہاڑ کے پیچھے یہ ایک پکار بھی دی اور دوسرا مدد بھی کر دی کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے وہ تمہارے پہ حملہ آور ہے، بچو۔ مدد بھی کی نا، ما فوق الاسباب بھی مدد کی۔ تو اب اس کو ہم حضرت عمر پہ فتویٰ لگائیں گے؟ یہ کبھی حضرت عمر نے دوبارہ، نہ اس سے پہلے نہ بعد میں کبھی بھی نہیں پکارا، نہ ساریہ نے کبھی حضرت عمر سے بعد میں مدد مانگنی شروع کر دی۔ یہی ہم بتا رہے ہیں کہ آئیڈیل صورت یہ ہے کہ نبیوں کو فالو کریں اور صحابہ اولوالعزم ہستیوں کو فالو کریں، لیکن جب استثنائی صورت ہو تو اس میں ہم نے دیکھنا آیا شریعت میں ایسی بات ہے نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر کسی کو، تو اس میں لکھا ہے خواص، جو ہے نا خواص لوگ وہ جانتے ہیں کہ مردے زندہ ہیں، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مردوں کی حالت جو ہے نا منکشف کر دیتا ہے